پیسہ کمانا نہ حساب کتاب سے زیادہ نفسیات کا کھیل ہے۔ تو چلیں دولت، انسانی رویے اور کامیابی کے اصل راز کو ایک بڑی دلچسپ کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہاں ہم دو لوگوں کی کہانی سے شروعات کر رہے ہیں جو مالی دنیا میں بالکل ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ایک طرف رونلڈ ریڈ تھے اور دوسری طرف رچرڈ فسکون۔ ایک کے پاس تعلیم، عہدہ، ہر طرح کی سہولت تھی اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس کی کہانی مالی کامیابی پر ختم ہوئی؟ اور جواب آپ کو شاید حیران کر دے، وہ تھے رونلڈ ریڈ، وہی چوکیدار جس نے 2014 میں اپنے انتقال تک خاموشی سے $8 ملین کی دولت جمع کر لی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ کوئی لاٹری نہیں، کوئی وراثت نہیں، ان کی حکمت عملی اتنی سادہ تھی کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ بس بچت کی، اچھی کمپنیوں کے سٹاکس میں پیسہ لگایا اور پھر کئی دہائیوں تک صبر کیا۔ اور دوسری طرف وہ ہارورڈ کا پڑھا لکھا ایگزیکٹو رچرڈ فسکون، اس کا کیا بنا؟ 2008 کے مالی بحران نے اس کی پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا، وہ دیوالیہ ہو گیا۔ یہ جو فرق ہے نا دونوں میں، یہ ناقابل یقین تضاد، یہی ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق آپ کی ڈگری یا ذہانت سے کم اور آپ کے رویے سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، ریڈ اور فسکون کی کہانی کوئی اکا دکا واقعہ نہیں ہے، یہ پیسے کے بارے میں ایک بنیادی سچائی بتاتی ہے۔ ہم اکثر پیسے کو حساب کتاب یعنی فزکس کی طرح دیکھتے ہیں جس کے اصول طے ہیں، لیکن اصل میں یہ سائیکالوجی ہے جو جذبات، خوف اور لالچ سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ تو صاف ہے کہ رویہ بہت اہم ہے، لیکن دو ایسی طاقتیں بھی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے اور اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں: قسمت اور خطرہ۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بل گیٹس کی کہانی سے بہتر مثال کوئی نہیں۔ ذرا سوچیں، 1968 میں دنیا میں کروڑوں بچے تھے، لیکن ان کروڑوں میں سے بل گیٹس دنیا کے واحد اسکول میں پڑھ رہے تھے جہاں کمپیوٹر تک رسائی تھی۔ یہ 10 لاکھ میں ایک والا موقع تھا، یعنی خالص قسمت۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ قسمت کا ایک جڑواں بھائی ہوتا ہے اور وہ ہے خطرہ۔ بل گیٹس کا ایک بہترین دوست تھا، کینٹ ایونز، وہ بھی اتنا ہی ذہین اور قابل تھا۔ ان کا پلان تھا کہ مل کر دنیا فتح کریں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کینٹ ایونز گریجویشن سے پہلے ہی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ بھی 10 لاکھ میں ایک والا واقعہ تھا، لیکن ایک سانحہ۔ اور یہیں سے ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے: قسمت اور خطرہ اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دنیا اتنی پیچیدہ ہے کہ آپ کے 100% اعمال آپ کے 100% نتائج کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، قسمت ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن ہماری اپنی نفسیات تو ہے۔ پھر بھی بڑے بڑے امیر لوگ یہیں آ کر مار کھا جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں جہاں ان کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت سادہ مگر گہری بات ہے، یہ جاننا کہ کب بس کرنا ہے۔ یہ فنانس کی دنیا میں شاید سب سے اہم اور سب سے نظر انداز کی جانے والی مہارت ہے۔ مثال کے طور پر رجت گپتا اور برنی میڈو کو دیکھیں، ان دونوں کے پاس بے تحاشا دولت اور کامیابی تھی، سب کچھ قانونی طریقوں سے، لیکن ان کے اندر کافی کا احساس نہیں تھا۔ ان کا راستہ ایک ہی تھا: کامیابی حاصل کی، پھر دوسروں کو دیکھ کر مزید کی بھوک جاگی، اور اس مزید کے چکر میں وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا جس کی انہیں اصل میں ضرورت تھی، ایک ایسی چیز کے لیے جس کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اگر بڑے بڑے رسک لینا جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دولت بنانے کی سب سے بڑی طاقت اصل میں بہت خاموش، صبر والی اور ایسی ہے جو ہر کسی کی پہنچ میں ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے برفانی دور شروع ہوتے ہیں۔ یہ کسی ایک شدید سردی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ ہر سال تھوڑی سی برف پگھلنے سے رہ جاتی ہے، اور یہی تھوڑی تھوڑی برف جڑ کر گلیشیئر بن جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ کا اصول، اور وارن بفیٹ سے بہتر اس کی کوئی مثال نہیں۔ ان کی مہارت سرمایہ کاری ضرور ہے، لیکن ان کا اصل راز وقت ہے۔ ذرا ان کی دولت پر نظر ڈالیں۔ ان کی $84.5 بلین میں سے 99% سے بھی زیادہ ان کی 50ویں سالگرہ کے بعد بنی۔ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ یہ چارٹ اس بات کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔
اصل جادو کوئی غیر معمولی منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ٹھاک منافع کو ایک بہت لمبے عرصے تک بنا رکے کمانا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بڑے نتائج کے لیے ہمیشہ بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مالی کامیابی اس پر کم منحصر ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا صبر، آپ کی عاجزی اور آپ کا نقطہ نظر۔ دیکھیں، قسمت، خطرہ، مارکیٹ، یہ سب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اور وہ ہے ہمارا اپنا رویہ۔ اور شاید بس یہی وہ برتری ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔